بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کا شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور خوش آمدید۔ میں احسن علی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو میرا ٹائٹل ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو لفظوں کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلے تو میرا جواب ہے بہت سے بھائیوں کو کہ جو میرا تھمبنیل دیکھتے ہیں یا ٹائٹل وہ دیکھ کے حیران ہے کہ پیچھے ایک آئی لگی ہوئی ہے اور ٹرائنگل ہے، وہ سمجھے شاید کوئی الومیناٹی ہے سم تھنگ، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ میرے چینل کا نام کسی نے پڑھنے کی زحمت نہیں کی، النور رحمان کسی نے سننے کی زحمت نہیں کی۔ اصل میں ہم لوگوں کو کہانیاں سننے کا، فلمیں دیکھنے کا، الومیناٹیز کو دیکھنے کا، ان کے بارے میں تجسس رکھنے کا، کہانیاں سننے کا، اسٹوریز کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اب میں اتنی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں تک علم حق پہنچایا جائے اور کیسے پہنچایا جائے۔ اب دنیا کی اٹریکشن ہی اس سائڈ پہ تھی کہ جیسا ماحول ہو، جیسا دیس ویسا ویس۔ اب اسٹریٹجی تھی سسٹم کے ساتھ بھی، آپ لوگوں کے ساتھ بھی، اور پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو جو بہتر لگا مجھے میں وہ کر رہا ہوں، اور میری کوشش تو صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود سرکار پہ اور ان کی آل پہ، اہل بیت پہ، اور اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب عطا کرے اور اپنی بھی محبت نصیب عطا کرے۔ تو یہ سننے کی اہلیت ہم کوشش کرتے نہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے، اور ہم جو دکھتا ہے اس پہ بکتا ہے، بات یہ ہے۔ لیکن اندر کی حقیقت وہ کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے، جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کہ دیکھیں اللہ پاک نے اس دنیا کو تخلیق کیا، ایک نظام واضح کیا، اپنی کتابیں، اپنے انبیاء، رسول پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے لیے بھیجا۔ اب جب بھی زندگی میں انسان کے کچھ اچھا ہو، برا ہو، رزق کم ہو، تنگی ہو، اچھا وقت ہو، برا وقت ہو، اپنے جو قریب ہوتے ہیں انسان کی برائیاں ہوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات تو حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے کو ہم دیدار نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، وہ آخرت میں ہے۔ لیکن اللہ کی مدد اور اس کی رحمت ہی آتی ہے، اور وہ اندھیروں سے نکال کے نور میں لے کے آنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انسانوں کو ہی چوز کرتا ہے، لیکن وہ انسانوں کو نہیں، حیوانوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، شیطانوں کو نہیں، اپنے بندوں کو، وہ بندے جو اللہ کے بندے، جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، وہ کون ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا، ان کے ذریعے آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، تمام کو لگتا ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں۔ حکومت کو دیکھ لیں، حکومت کو لگتا ہوگا کہ ہم دنیا بدل دیں گے، ہم ماحول بدل دیں گے، ہم قانون کو لاگو کریں گے۔ اگر آپ سسٹم کو دیکھیں، سسٹم کی کوشش ہے کہ ایک اچھا بدلاؤ لے کے آیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، واٹ ایور۔ لیکن دیکھیں معاملات اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی عمل بد کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اشارہ دے سکتے ہیں، پیار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا احتساب کرنے بیٹھ جائیں گے تو بدلے میں ہر عمل کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، تو آپ کو بھی بدلے میں وہی ملے گا۔ جیسی زبان ہوگی ویسا انتخاب ہوگا اور ویسے ہی آپ کو جواب ہوگا۔ لیکن ہم لوگ نہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو، ہر بندے کو دے دیا ہے، اور ہم احتساب کریں گے، ہم دیکھیں گے گنہگار کون ہے، احتساب کس کا کرنا ہے، کس کو سزا دینی ہے، کس کو جزا دینی ہے۔ جس کے پاس مالدار ہے وہ دونوں کے اپنا بدلہ لے گا، جو غریب بیچارہ ہے حق پہ ہے وہ مر جائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو اللہ کا انصاف نہیں ہے۔ اللہ تو رحمت دیتا ہے، اپنی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک تو آسانی پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنی دفعہ بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، انسان توبہ کرے معاف کر دیتا ہے۔ انسان معاف نہیں کرتا، انسان شکر ادا نہیں کرتا، انسان ظالم بنتا ہے۔ اللہ پاک کے بعد تو طاقت پوری ہے، وہ کسی بھی شے کو تباہ کرنا چاہیں اشارہ کافی ہے۔ کتنی قومیں آئیں، کتنوں کے کیا گئے، تباہ ہو گئی، عذاب آیا۔ اب سرکار رحمۃ للعالمین کے جب درجے میں گئی، یہ تو تھا لکھا ہوا اور یہ برحق تھا کہ سب سے پہلے تخلیق ان کی تھی، وہ سب ڈیسائیڈڈ تھا۔ لیکن دنیا میں اللہ پاک لیتے ہیں اور آزماتے بھی ہیں، اور انسان کر کے دکھاتا ہے۔ اب میٹرک کے امتحان کون دے گا؟ وہی دے گا جو پڑھتا ہوگا، جو میٹرک کی کرنے کی تمنا رکھتا ہوگا، انٹر کرنے کی۔
جو پڑھتا ہی نہیں ہے, جو اسکول نہیں جاتا, وہ کیا امتحان دے گا؟ اللہ پاک کہتا ہے میں رزق سے آزماتا ہوں, اولاد سے, مال سے, کامیابیوں کے خسارے سے. وہ کس کو آزماتا ہے؟ جو اللہ کو اپنا مانتا ہے, جو اللہ کا بندہ ہے, جو وہ آزمایا نہیں جا رہا, تو سمجھے وہ اس مقام پہ نہیں ہے. اور جب انسان آزمایا جاتا ہے اور لوگ اس کو ٹھہراتے ہیں کہ تمہاری غلطی تھی, تمہارا قصور تھا, تم نے یہ کیا, واٹ ایور, گنہگار ٹھہرائیں گے, یہ حق کس نے دیا ہے؟ اصلاح کا حق دیا ہوگا, محبت کرنے کا دیا ہوگا, ساتھ دینے کا حق دیا ہوگا. سرکار نے آ کے اگر آتے, وہ رحمت للعالمین ہمارے لیے نہ بنتے. یہ ان کا کام تھا, وہ آئے جو انہوں نے رحمت کر کے ایک عملی نمونہ ہمیں دیا قرآن کی صورت میں. وہ تھے اللہ کے بندے, وہ اللہ کے رسول تھے, اللہ کے قریب تر تھے, وہ رحمت للعالمین تھے. اور ہیں, صرف تھے نہیں, تھے کا مطلب پچھلی امت کے لیے ہیں اور آنے والوں کے لیے بھی, کیونکہ ان سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں جو وہ کر کے گئے ہیں. اور وہ احتساب کسی کا نہیں کر کے گئے کہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. جب مکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے رہے تھے اور یہ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ ایک ہے, اور جو مالدار تھے, زمیندار, جگیردار, جو ماننے کو تیار نہیں تھے, وہ کیا کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ پتھر برسا رہے تھے, کوڑا پھینک رہے تھے. دکھ ہوتا ہے سن کے کہ ان کا لہو مبارک بھی زمین پہ گرا. سب جانتے ہیں کہ فرشتے حاضر ہوئے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو مسل دیا جائے, لیکن سرکار نے کہا نہیں, ان پہ رحمت ہونی چاہیے. ابھی وہ صرف اللہ کو نہیں مان رہے تھے. اس سے بڑا کوئی گناہ, ہمارے تو گناہ باقیوں کے کوئی ذات کا ہوگا, کوئی رزق کا کمی پیشی ہوگی, کوئی اور ہو گیا, لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کہ اس پہ بھی انہوں نے کہا رحمت ہوگی, ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ اللہ کو ماننے والے ہوں گے. یہ وہ مقام تھا, یہ وہ درجہ تھا جو ان کے لیے تھا. اب میں اس کے لیے آپ کو چند آیت کا ریفرنس دوں گا جو میں اٹیچ بھی کر دوں گا. سورہ نساء کی ہیں آیات, بڑی پیاری آیات ہیں, سبحان اللہ. تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ ہے 66 نمبر, 87 نمبر, 79 نمبر اور 80 نمبر. یہ میں نے اس میں سے نکالی تھی تاکہ اس کے ریفرنس کے ساتھ جو میں کنٹینٹ بنا رہا ہوں اور جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے صرف لفظی یہ بات نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن میں حق اور سچ فرمایا. اور کیسے فرمایا کہ اللہ پاک پہلے سوال کرتے ہیں کہ اور جن کو اللہ کے سوا یہ پوچھتے ہیں انہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے یا ان کو حق نہیں ہے. یہ حق کن کو ہے؟ اللہ پاک فرمانے جو حق کی گواہی دے اور علم رکھے. یعنی کہ شفاعت کا کسی کی, شفاعت کہتے کسی ہیں, کوئی گنہگار ہے, کوئی خطا کار ہے یا کوئی نیک ہے, اس کی گواہی کا حق ہر بندہ نہیں رکھتا. یہ وہ صرف اللہ نے ان کو دیا ہے جو سچ کی گواہی دے, جو سچ کے ساتھ ہو, جو جھوٹا ہو, مالدار ہو, کسی کو دبانا جانتا ہو, کسی کو توڑنا جانتا ہو, وہ شفاعت کرے گا آپ کی. کیسے کرے گا؟ ایک ٹول بڑا اچھا ہے لیکن سسٹم اچھا نہیں ہے, استعمال کرنے والے اچھے نہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ اس کے قابل ہوگا اور اللہ اسے اختیار دے گا؟ بالکل بھی نہیں دے گا. تو گواہی کون دیں گے؟ جسے اللہ علم عطا کرے. علم کس چیز کا عطا کرے؟ حکمت عطا کرے. وہ قرآن پاک, وہ مبارک کتاب, سرکار کی زندگی, سیرت النبی, کہ جو انہوں نے کیا کیا, احتساب کیا. حتیٰ کہ ایک وقت تو ایسا بھی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رو پڑے کہ اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے, لیکن پھر بھی صبر کیا. تو اللہ پاک پھر کہتے ہیں اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا, تو یہ کہیں گے جی اللہ پاک نے پیدا کیا. جس کو مرضی پوچھ لیں, انگریز کو پوچھ لیں, جس کو مرضی پوچھ لیں, ہندوؤں کو پوچھ لیں, وہ اپنی ٹرم میں کہیں گے بھگوان کہہ لیں, وہ جو مرضی کہہ لیں, لیکن ہے تو اللہ ہی, اللہ پیدا کرنے والا. تو پھر کہاں جاتے ہوں گے ہوئے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ پاک کہنے کہ میں گواہی کا حق اسے دوں گا جو حق کی بات کرے, جو سچ کے ساتھ ہو. ہم نے ٹھیکہ لیا اور ہم اب خود کو اللہ سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ جو ہمارا دماغ ہمیں بتائے, جو ہمیں نظر آئے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ حق پہ ہے, پاویں وہ حق پہ نہ ہو, وہ جھوٹا ہو, وہ دغا دے رہا ہو, وہ انٹینشلی. دیکھیں لوگ بڑا برا مانیں گے, کوئی کہہ دے کہ ماں کو شیطان نے قابو کر لیا اور ماں شیطانی ہو گئی ہے, بھائی شیطان ہے, بہن شیطان ہے, برا لگے گا, لوگ پکڑ کے مانیں گے, نعوذ باللہ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ رشتے ہونے سے پہلے آپ انسان ہیں,
ماں کس نے بنایا؟ اللہ نے. باپ کس نے بنایا؟ اللہ نے. بہن بھائی کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ تمام رشتے بعد میں آئے. سب سے پہلے اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا. اور شیطان قبضہ کس پہ کرتا ہے؟ انسانوں پہ کرتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود کو قبضے میں دے شیطان کے، وہ رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اللہ نے ابھی نہیں کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، کہ ماں کچھ بھی نہیں کرتی لیکن وہ شیطان کے قبضے میں جانا چاہے. کوئی ورڈ ہے وہ بندہ بھی جا سکتا ہے، وہ چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو. میں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کی پناہ سے بہتر پناہ کوئی نہیں، اور میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. تو ہم کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ کی مانتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، حق دیکھتے نہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. سرکار نے رحمت کا سکھایا، سرکار نے محبت کا سکھایا، سرکار نے بتایا یہ اللہ آپ کے رب کا ایک نام غفور الرحیم ہے، ارحم راحمین ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ مجیب ہے، سننے والا ہے، وہ خالق ہے، الباری دوبارہ پیدا کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک الیوم الدین ہے. ہم صرف بیٹھے ہوئے ہیں ظالم پہ، کافر پہ، کفر پہ. اس سے بھی آگے کی دنیا ہے. یہ شاید ہم لوگوں کا، آپ کا مقام اپنا ہوگا جو آپ لوگ اس مقام پہ کھڑے ہیں اور دنیا کو عذاب، ہر ایک کو گنہگار دیکھ رہے ہیں. یہ حق کس نے دیا آپ کو؟ کسی نے نہیں دیا. اب آ جائیں آگے، اگلی آیت ہے 85 نمبر اسی سورہ نساء کی. تو اللہ پاک فرمانے ہیں، تو اے محبوب رب کی قسم، اللہ پاک اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہنے کہ یہ مسلمان نہ ہوں گے. کون مسلمان نہ ہوں گے؟ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے. کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں، کلمے پہ یقین رکھنے کا نام مسلمان ہے. اب وہ فرمانے کون مسلمان نہ ہوں گے؟ جب تک کہ اپنے معاملات اور اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنا لیں، پھر آپ نے جو حکم دیا وہ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور مان لیں. پڑھنے کی زحمت کریں. اب اس کے اندر اتنی بڑی حکمت ہے کہ اپنے تمام معاملات، اپنے جھگڑوں میں سرکار نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا کیا. سرکار نے مکہ میں جب ان پہ نعوذ باللہ پتھر مارے کہ میں نے بتایا کیا کیا. سرکار نے قرآن پاک کے اندر ہمیں اللہ کی رحمت دکھائی، اللہ کا غفور الرحیم ہونا سکھایا، ان کی محبت سکھائی، اللہ پہ یقین کرنا سکھایا، اللہ کا نام لینا سکھایا، اللہ کی راہ بتائی، صراط مستقیم دکھائی. اور جب جھگڑے ہو رہے ہیں، معاہدہ کیا جا رہا ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے، اپنے تمام معاملات میں ہم خود منصف بن جاتے ہیں، انصاف کرنے والے بن جاتے ہیں، جج آ جاتے ہیں، وکیل آ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، جگیردار آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن سرکار کا کیا ہوا عملی نمونہ، ان کی سیرت نہیں آتی. حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہیں اور اللہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو وہ تو یہ سکھا کے گئے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اپنے تمام معاملات میں آپ جھک کے جو سرکار نے آپ کو کر کے دکھایا اور کرنا سکھایا، کیا وہ کرنے کے لیے آپ تیار تھے؟ یہ سوال آپ کے لیے، آپ خود سے پوچھیں. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو جدا کر کے، لوگوں میں تفرقہ ڈال کے، لڑائی ڈلوا کے، مایوسی دے کے، گنہگار بنا کے، احتساب میں لا کے. لیکن اللہ تو معاف کرتا ہے، بندہ معاف نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو، بندہ شکر ادا نہیں کر رہا. اور اس کے بعد 87 نمبر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ میں جب وہ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان دفنا دوں. یہ اس آیت سے ریلیٹڈ کہ مجھے قسم ہے آپ کے کہنے کی. میں نے پورا قرآن پاک بہت دفعہ اللہ پاک نے مجھے رحمت کی توفیق دی کہ میں نے ہر بار جب پڑھتا ہوں کمال ہوتا ہے کہ ایک بار یہ اللہ پاک نے آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، چاند کی کھائی، گھوڑوں کی کھائی، سورج کی کھائی، اپنے رب ہونے کی، اپنے اللہ ہونے کی، بڑی چیزوں کی قسم کھائی. پر یہ ایک ایسی واحد قسم تھی میرے لیے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ حبیب کے کہنے کی قسم کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی قسم ہے کہ سرکار کے کہنے کی قسم ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، سرکار سے فرماتے کہ یہ مان نہیں لاتے، یہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں اور سرکار کر رہے ہیں کہ تم ان سے درگزر فرماؤ اور بس سلام ہے. اب درگزر فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ درگزر کرنا حالی گزر کرنا ہوتا ہے، ایک سفر سے گزر کے آپ جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں. درگزر کرنا کہ آپ اس کو بھول کے، معاف کر کے، آپ اللہ کی رحمت پہ یقین کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے. سلام کا مطلب ہے سلامتی بھیجنا، سلامتی بھیجتے جاؤ.
پتھر ان کو پتھر کے بدلے پتھر نہ مارنا، چپیڑ کے بدلے چپیڑ نہ مارنا، لعنت کے بدلے لعنت نہیں بھیجنی، کوڑا پھینکا کہ نعوذ باللہ کوڑا نہیں پھینکنا، درگزر فرمانا ہے اور سلامتی دینی ہے، معاف کرنا ہے، محبت کرنی ہے، وہ درس دے کے جانا دنیا کا جو حق ہے۔ یہ تھے وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ نے بندہ، ہم کہتے ہیں نا بندہ آئے گا راہ دکھانے ہدایت دینے، وہ اللہ کی یہ وہ تھی بندے، یہ تھے وہ ہدایت دکھانے والے، یہ تھے وہ عملی نمونہ کرنے والے ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا آنے والی امت کے لیے، گزشتہ اور گزری ہوئی تمام امتوں کے لیے۔ رحمت للعالمین، ان کا ایک نام قاسم ہے، بانٹنے والا۔ سبحان اللہ، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں کیا اربوں کیا انتہا کا درود ان پہ کہ یہ آگے جان جائیں گے، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اور آج جس اسلام کو ہم دین مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور سرکار کو مانتے ہیں اور اس راہ پہ چل رہے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ آیات کو ریفرنس دیکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ذہن چلا رہے ہیں شیطانی، ہم اپنے دماغ کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایک دل کی آنکھ بھی ہے، دل میں اللہ پاک رہتے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس گھمنڈ میں ہے۔ یہ بھی ایک آیت ہے، میں یہ بھول گیا ہوں آپ کو بتانا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں 80 نمبر آیت میں، یہ کیا اس گھمنڈ میں ہے کہ ہم ان کی آہستہ بات اور مشورے جو یہ کرتے ہیں ہم نہیں سن رہے؟ ہمارے فرشتے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ بول چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے محافظ قائم کیے ہیں جو ہر شے لکھ رہے ہیں۔ آپ دل میں سوچ رہے ہو، دماغ میں سوچ رہے ہو، آپ کسی سے بات کر رہے ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی کارستانی کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ رہے ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، تو اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اور یہ بات سن کے جو دل کو سکون ملتا ہے نا، کہ یہ دنیا آپ کو جھوٹا کہہ لے، گنہگار کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، جو سچے ہیں وہ اللہ کی نظر میں سچے ہیں، اور سچا اللہ کی نظر میں ہی ہونا ہے آپ نے، دنیا کی نہیں۔ یہ جان جائیں گے جب وقت آئے گا، جب ان کا نامہ مال ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور ان کو فرشتے ہانک کے اس مقام تک لے کے جائیں گے محشر کے میدان میں، اور تب یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے، ان کو موقع نہ ملے گا، اور یہ ڈوبنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ڈوب چکے ہوں گے۔ کسی بے رحم نہیں، کسی پہ ترس نہیں، اپنا انصاف، اپنے پیسے کے بل بوتے، اپنے جگیردار ہونے کے بل بوتے، اپنے دماغ کے بل بوتے، شیطان کے بل بوتے۔ جناب الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے ہوں، اس کی محبت سے ہوں، اس کی رحمت سے، اس کے رحمت کے سائے میں، اور اسی کے سامنے عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے اسی کے حکم کے آگے اور اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو حکم دیے گئے جھکتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں اور اپنا دل بڑا کرتا ہوں۔ یہ سوال آپ کریں، کیا آپ جھکنے کو تیار ہیں؟ آپ کرنے کو تیار ہیں؟ یہ وہ لفظ ہیں جن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب ایک دوسرے کا احتساب کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی پہ رحم کرنے مدد کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، سب سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو کمزور ہے، صحت نہ ہو تو کمزور ہے، جگرا نہ ہو تو کمزور ہے۔ کمزوری نہیں، یہ اس کی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہے۔ بے وقوف، کسی کو کمزور نہ جانو اگر تم خود کو طاقتور سمجھتے ہو۔ یہ دنیا کی وقتی طور کی طاقت ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم خود کو کمزور پاؤ گے۔ تو میرا پیغام میرے بھائیوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ الومناٹیز، یہ تھرڈ آئی ایک دل کی آنکھ بھی ہے۔ میرا بھائی، سننے کی زحمت نہیں آپ کرتے، قرآن پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، شارٹس دیکھنے کی آپ کے پاس زحمت ہے، ٹائم ہے، ڈسٹریکشن کے لیے آپ کے پاس ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہے، اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں جناب۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ سب پہ خیر و عافیت ہو، اور سب بھائی ہیں، سب بہنیں، سب اپنے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم معاشرے کو ایک اچھا بلڈ کر سکیں۔ کوئی آگے بڑھ کے یہ بات نہیں کرے گا، لیکن اللہ کا شکر میں کوشش کرتا رہوں گا اس کے نام سے لے کے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ اور جو سرکار نے ایک ہمیں عملی نمونہ اور اپنی سیرت اور ان کا کردار تھا، اسی سے سیکھا ہے، اسی کو جانا ہے، اور کچھ ہے نہیں۔ وہی لیڈر ہیں، وہی مینٹور ہیں، ان سے بڑا کون مینٹور اور لیڈر ہو سکتا ہے، ریولوشنری ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو ان کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، یہ پیغام آگے تک سب تک پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔